الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سب سے پہلے ان آیات کا ما قبل سبق کے ساتھ ربط. آیت نمبر ہے 125 اور 126 سورہ البقرہ. گزشتہ جو سبق تھا وہاں سے در حقیقت سورہ بقرہ کا دوسرا مضمون شروع ہو رہا تھا، اور وہ دوسرا مضمون ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. پہلا جو حصہ تھا اس کا مضمون تھا اللہ کی توحید. اب بتایا جا رہا ہے جیسے توحید کا اقرار لازم ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار بھی لازم ہے. تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. رسالت کا جو اثبات ہے وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہی جو تمہیدی طور پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں پہلی جو بات گزری تھی وہ جو بانی کعبہ تھے ان کی فضیلت کا بیان تھا. اب یہاں سے خود کعبہ کی فضیلت کا کیا ہے؟ بیان ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے رسالت کا اس بات اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کتنے مذہبی گروہ مشہور تھے؟ 3. نمبر 1 یہود، نمبر 2 نصارہ، نمبر 3 مشرکین مکہ. اور ان تینوں گروہوں میں سے ہر گروہ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں. کہا مان لیا کہ تم ابراہیمی ہو، تو پھر اگر تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو تو پھر تم ان کی دعا کو بھی کیا کرو گے؟ مانو گے. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اس نبی کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، یہ اس لیے بھی پھر تم پر لازم ہے کہ جب تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو تو یقیناً پھر تم ان کی دعا کو بھی کیا کرو گے؟ مانو گے. یہ وہی نبی ہیں جن کو حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں کیا کیا تھا؟ شامل کیا تھا، مانگا تھا. اور پھر پروردگار عالم نے مانگنے کے بعد ان کو کیا کیا تھا؟ عطا کیا تھا. اب ابراہیمی ہونے کا تقاضا حقیقت میں یہ ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو. تو گزشتہ سبق میں حضرت ابراہیم کے فضائل تھے، ان کی فضیلت کا بیان تھا، اور کیا کمال تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ.
چند باتوں کے ذریعے اللہ نے حضرت ابراہیم کا کیا لیا؟ امتحان. تو اس میں دو قول پڑے تھے. ایک تو یہ کہ یہاں خصلت مراد ہے، اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا اس سے مراد پہلا امتحان آگ میں ڈالنا، دوسرا امتحان جلا وطن ہونا، تیسرا امتحان بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، اور چوتھا امتحان تھا اپنے بچے کو کیا کرنا؟ ذبح کرنا. ہر امتحان پہلے سے بڑا امتحان تھا، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، فضیلت ابراہیم کی یہ ہے کہ انہوں نے ہر امتحان میں کیا حاصل کی؟ کامیابی. اور پھر اللہ پروردگار عالم نے کامیابی کے بعد کیا دیا تھا؟ بہت بڑا انعام. اور وہ انعام کیا تھا؟ انی جاعلک للناس امامت. بس اب نبوت والی جو امامت ہے وہ ہم نے آپ کے خاندان کے اندر رکھ دی ہے، بس آپ ہی مقتدا ہوں گے، اب آپ ہی پیشوا ہوں گے. حضرت نے دعا کرتے کہا تھا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو یہ ملے گا. تو فرمایا ہر ایک کو نہیں ملے گا، کچھ کو ملے گا. جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس آب کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. یہ جملہ بول کر اشارہ بھی کیا اس بات کی طرف کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ جو ظالم ہو اسے نبوت والا آب ملے گا نہیں، اور جو جس کو ملے گا یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوگا. اب دیکھیے جناب دوسری بات جس میں کعبہ کے فضائل کا بیان ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے یہ جو بیت اللہ ہے خانہ کعبہ، مثابۃ للناس، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا ہے. لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے والی جو جگہ ہے، کوئی جگہ ہو جہاں پر انسان بار بار لوٹ کر آئے، ہم نے اس خانہ کعبہ میں یہ خصوصیت رکھی ہے. اس کی صفت یہ ہے مثابۃ للناس کہ یہ لوگوں کے بار بار پلٹ کر آنے والی کیا ہے؟ جگہ ہے. لوگ آتے ہیں بار بار. دوسری صفت ذکر کرتے ہوئے کہا وَأَمْنًا، ہم نے اس بیت اللہ کی جو جگہ ہے، حرم ہے، وَأَمْنًا، ہم نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے، یہ امن والی ہے. انسان ہوں گے تو وہ بھی مامون اور محفوظ رہیں گے، جانور ہوں گے تو وہ بھی مامون اور محفوظ رہیں گے. ایون کہ یہ جو خودرو درخت ہوتے ہیں یہ بھی اگر حرم کے اندر اگ جائے تو یہ بھی مامون اور محفوظ ہوتا ہے. یہ پھر کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ہمیں کہا گیا اس امت کے لیے کہ اس کی برکات کے حصول کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. ذرا اس کا مختصر خلاصہ ذکر کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ میں اس کی بات ذکر کرتا ہوں. پھر کہا بیت اللہ کو بناتے وقت حکم دیا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم کو بھی، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، تم دونوں میرے گھر کو کیا رکھو گے؟ پاک رکھو گے. لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ تو اس کا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے ذکر کیا. یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سورہ حج میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پر کیا دیا تھا؟ ٹھکانہ. اور ٹھکانہ دے کر ہم نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا اللہ تشرک بی شیئا، اے ابراہیم تو میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا. اور دوسرا ہم نے وہاں حکم دیا حضرت ابراہیم کو وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، آپ میرے اس گھر لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور پھر اللہ پروردگار عالم نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم کو
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ یہ خانہ کعبہ بنانے کے بعد، اس کو پاک کرنے کے بعد آپ لوگوں میں حج کا کیا کیجئے؟ اعلان کیجئے. یَأْتُوکَ رِجَالًا، لوگ پیادہ بھی اس گھر کی طرف آئیں گے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، لوگ دبلی اونٹنیوں کے اوپر بھی آئیں گے. یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، ہر دور دراز علاقوں سے لوگ اس گھر کے اندر آئیں گے. تو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے بار بار آنے کی کیا بنایا ہے؟ جگہ بنایا. بار بار اللہ نے اس جگہ کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے، حرم کے اندر بالخصوص، کہ جو انسان جتنی بار جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی بار بار جانے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. عجیب روایت لکھی ہے حضرت مفتی شیخ صاحب رحمہ اللہ نے، آپ اگر حج پر گئے ہیں، آپ اگر عمرے پر گئے ہیں، آپ کے حج اور عمرے کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آپ میں پہلے سے زیادہ تڑپ پیدا ہو جائے حرم میں جانے کی. یہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا سفر اللہ کے ہاں کیا ہوا ہے؟ قبول. یہ ہے مثابۃ للناس. کوئی جتنی مرضی اچھی جگہ پہ آدمی چلا جائے، چند دن جائے گا، 2 بار جائے گا، 4 بار جائے گا، 5 بار جائے گا، اس کے بعد اس جگہ سے آدمی کا جی کیا ہو جائے گا؟ بھر جائے گا. اللہ نے قرآن کی طرح، جیسے قرآن میں خاصہ ہے نا، تو یہ تجربے کی بات ہے، جس کو جتنا قرآن کا فہم اور جتنی قرآن کی لگن ہوتی ہے، اس بندے میں مزید قرآن کی کیا ہوتی ہے؟ دلچسپی ہوتی ہے. بندہ کبھی بھی قرآن پڑھنے سے اکتاتا نہیں ہے، بلکہ جب آدمی ایک بار پڑھتا ہے، پھر دوسری بار، تیسری بار، ہر دفعہ پڑھنے کا لطف کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. ہم مثال کے طور پر، ہمارا یہ کام ہے، ہم نے کئی بار سورہ بقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا کئی مجلسوں میں، لیکن آپ یقین جانیے کہ اب جو ہم یہ حلقہ قائم کر رہے ہیں، بندے کو پتہ لگتا ہے یار مزہ تو اب آ رہا ہے ہمیں پڑھنے کے اندر. تو یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ بار بار پڑھنے سے کبھی بھی انسان کا دل اکتاتا نہیں ہے. حرم کے اندر بھی اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، مثابۃ للناس، یہ لوگوں کے اجتماع کی اللہ نے کیا بنا دی ہے؟ جگہ بنا دی. اندازہ کریں، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنی پہلے سفر قبول ہوا ہے، کیونکہ اب جانے کی کتنی تڑپ انسان میں موجود ہے. وَأَمْنَا، یہ مثابہ ظرف ہے. صابہ یسوب صوباً، قال یقول قولا، مقالہ، مثابہ، ہیں جی بار بار پلٹنے کی جگہ. ہاں جی. وَأَمْنَا، اور ہم نے اسے کیا بنایا ہے؟ امن والا بنایا. اور یہ بھی اللہ پروردگار عالم کا ایک، یعنی اس گھر کا اعجاز اللہ نے اس کو دیا ہے، اس حرم کو، کہ شروع سے لے کر آج تک اللہ نے اسے کیا بنایا ہے؟ امن والا. امن والا. لوگ آ جائیں، اتنے جاہل تھے یہ مشرکین مکہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سالہ سال کیا کرتے رہتے تھے؟ لڑتے رہتے تھے. لیکن اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا، بھائی کا قاتل بھی سامنے آ جاتا، کوئی جتنا مرضی بڑا دشمن سامنے آ جاتا، لیکن اگر وہ حرم میں ہے تو یہ اس اپنے دشمن کو بھی کچھ کہتے نہیں تھے. یہ جاہلوں کو بھی خیال تھا. کیوں؟ وَأَمْنَا، کہ اللہ نے اس جگہ کو کیا بنا دیا ہے؟ امن والا بنا دیا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں کتنے دور آئے ہیں اس حرم کے اوپر اور انسانیت کے اوپر، اور کب سے بنا ہے، اور کب سے کافر بھی رہے، مشرک بھی رہے، بڑی بڑی دنیا رہی، اور لوگوں نے اس خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کا کیا کیا؟ ارادہ بھی کیا. لیکن جب سے اللہ نے بنایا ہے اور جب تک رہے گا، کسی کی طاقت نہیں کہ بیت اللہ کو کیا کر سکے؟ منہدم کر سکے. آپ نے وہ پڑھا ہے، سنا ہوگا واقعہ سورہ فیل میں، الم تر کیفا. کیا بات ہے یار، کیسا اعجاز اس گھر کو اللہ نے دیا ہے. جی اپنے اونٹ تو پکڑ لیے کہ بھائی یہ میرے ہیں، وہ چھڑوانے کے لیے گئے، اس نے سمجھا، ابراہ نے سمجھا اتنا بڑا سردار ہے یہ میرے ساتھ یقیناً حرم کی کیا کرنے آیا ہوگا؟ بات، یہ بیت اللہ کی بات کرے گا نا کہ ہم اس گھر کو گرائیں. نہیں، اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میں تو سمجھا تھا آپ اس کے رکھوالے ہیں، متولی ہیں، آپ حرم کی بات کریں گے، آپ تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. تو بڑا پیارا جملہ بولا انہوں نے، اور آگے سے بول کر کہا میاں
اونٹوں کے مالک ہم ہیں, اونٹوں کے مالک ہم ہیں, اس لیے ہمارے اونٹ ہمارے حوالے کرو, جس کا یہ مالک ہے وہ جانے اور تم جانو. اس نے سمجھا کہ یہ تو اب رکاوٹ ہی کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. اب تو بہت آسان, بڑے بڑے ہاتھی لے کر ساتھ آیا ہے جی, جس کو قرآن نے کہا بھی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور ہاتھیوں کو لانے کی غرض یہ تھی کہ اس کو زنجیروں سے باندھ کر ادھر ہاتھیوں کے ساتھ ادھر اس تعمیر کے ساتھ اس کو بالکل منہدم کر دیں. جب آگے بڑھا تو پھر قرآن کہتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل, اور پھر کہا فجعلہم کعصف مأکول, ہم نے ایسا کر دیا, ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا کیا ہوتا ہے, بھوسا. تو یہ ہے اس خانہ کعبہ کا اعجاز کہ جب سے بنا ہے. اور پھر حضور کی حدیث سن لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس گھر کو اتنا امن والا بنایا ہے, دجال پوری دنیا کے چکر کاٹے گا لیکن اس میں میرے حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی, وہ بھی یہاں پر نہیں آ سکے گا. وَأَمْنَا, تو پہلی اس کعبہ کی فضیلت یہ ہے مَثَابَةً لِلنَّاسِ, ہم نے اسے ایسی جگہ بنائی ہے کہ جہاں لوگ بار بار آتے ہیں. اور دوسری فضیلت یہ ہے وَأَمْنَا, ہم نے اسے کیا بنایا ہے, امن والا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, یہ ہے ہمارے لیے حکم. جب تمہیں پتہ چل گیا کہ کعبہ اتنی فضیلت کی چیز ہے تو اس میں وہ ایک پتھر ہے جسے کیا کہا جاتا ہے, مقام ابراہیم. کل کے سبق میں آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا کیا دیا تھا, حکم دیا تھا. اور جب باپ بیٹا سبحان اللہ تعمیر کر رہے تھے تو یقیناً دیوار ایک سطح پر تو نہیں رہتی, رفتہ رفتہ وہ دیوار کیا ہوتی ہے, اونچی. اب کوئی چیز ایسی چاہیے کہ یا اللہ جس پہ کھڑے ہو کر میں تیرے گھر کی دیواریں اونچی کر سکوں, تو اللہ نے پھر جنت سے پتھر بھیجا. حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے, سبحان اللہ, اونچا ہونا تھا تو پتھر اونچا کر دیتا تھا, نیچے آنا ہوتا تھا تو پتھر نیچے کر دیتا تھا. یہ وہ پتھر ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے کیا تھے, نشانات بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے لوگوں نے چھو چھو کر ان نشانات کو کیا کر دیا, کم کر دیا. بہرحال وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, آج بھی جائیں آناف کے نزدیک اور موالک کے نزدیک مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنا کیا ہے, واجب ہے. آپ عمرہ کریں ہیں جی, طواف کریں تو اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے, 2 رکعت پڑھیں گے. ہاں اگر وہاں رش زیادہ ہے, لوگ زیادہ ہیں, تو بالکل مقام ابراہیم کے سامنے نہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہو تو آپ ایسے کرو, ذرا مسجد میں کسی جگہ بھی پڑھ لو, بس یہ کہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو, سامنے وہ ہو لیکن سجدہ پھر بھی کس کی سمت کرنا ہے, خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے. تو یہ وہ مقام ابراہیم. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبت کو بھی سمجھ لیجئے. سبحان اللہ, جب مقام ابراہیم کے فضائل سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے مصلی بنائیں. ہم اسے کیا بنائیں, یہاں نماز ہونی چاہیے, ہمیں پڑھنی چاہیے نماز. سبحان اللہ. ادھر حضرت عمر نے حضور کو رائے دی ہے, ادھر سے اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا. جب عمر کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز ہونی چاہیے تو اب ہم نے فرض کر دیا, واجب کر دیا ہر بندے کے اوپر کہ وہ طواف کے بعد یہاں سے کیا کرے گا, نفل ادا کرے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ بھی ان کی رائے پر قرآن اتار دے, آخر ان میں بھی کچھ قابلیت اور کیا تھی, صلاحیت تھی. ان قابلیتوں کا لاج اللہ نے, اور اس کی لاج اللہ نے اتنی رکھی کہ کئی مقام پر حضور کو رائے دی اور اللہ نے آسمان سے کیا اتار دیا, قرآن اتار. 22 مقامات لکھیں, 22 مقامات. اور یہ جو حدیث ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, اس کے تحت محدثین نے لکھا ہے نبیوں والی صلاحیت تھی عمر میں. استعداد کس والی ہے, استعداد ہوتی ہے نا, ملکہ ہوتا ہے, اس میں استعداد تو نبیوں والی ہے, لیکن اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا. اب میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں, لیکن اگر آنا ہوتا تو اللہ عمر کو کیا بنا دیتے, نبی بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی، سنتے رہتے ہیں، اما پہ اس نے بہتان بھی باندھا، اما عائشہ پہ، اور بھی بڑا تنگ کیا حضور کو، مر گیا۔ اس کا بیٹا جو تھا وہ بڑا مخلص صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اس نے ایک موقع پر ایک بات کی تھی جس کا شان نزول سورہ منافقون ہے، پھر کبھی اس کو ذکر کریں گے۔ تو اس کے منہ سے جملے نکلے تھے یہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے لوگ مدینہ میں جا کر نا معاذ اللہ حضور کو اور حضور کے جو اصحاب ہیں ان ذلیلوں کو مدینہ سے کیا کریں گے؟ نکال دیں۔ اس نے یہ جملے بڑے سخت بولے، ایک بچے نے سنے، اس نے اپنے ماموں کو بتائے، اس ماموں نے حضور کو بتایا، حضور یہ جو آپ کے قریب بیٹھتے ہیں یہ مخلص لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں، آپ کے اصحاب کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق دینا فوراً حضرت آپ نے کیا سنا ہمارے بارے میں؟ نہیں 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 نہیں، ہم تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا کیا مانتے ہیں؟ رسول مانتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، ہم نے ایسی بات نہیں کی۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ لیکن فی الوقت نہیں پتہ چلا حضور کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا کہہ دیا؟ تیرے بھانجے کے کانوں نے صحیح نہیں سنا، تیرے بھانجے کے کانوں نے، اس نے حضور کی مجلس میں آنا، حضور کے سامنے آنا چھوڑ دیا اس صحابی نے۔ ایک ہوتا ہے نا آدمی کا ایک اعتماد ہوتا ہے کسی کی نگاہوں میں، اور جب آدمی کوئی غلط بات، کچی بات کرے تو ظاہری بات ہے وہ مقام بندے کا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی اتنا ڈرتا تھا، اتنا پریشان تھا کہ میرا تو مقام ہی حضور کی نگاہوں سے کیا ہو گیا؟ کیوں؟ میں نے چھوٹی بات تو کی نہیں، یہ بات تو ایسی تھی کہ حضور یہ سمجھیں گے کہ یہ دو گروہوں کو آپس میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ لڑانا چاہتا ہے۔ روتے رہتے، پریشان ہوتے رہتے، اللہ یہ میں نے کیا بات کر دی ہے؟ سبحان اللہ، کچھ دن گزرے نا تو اللہ نے سورہ منافقون نازل کر دی، اور حضور نے اس صحابی کو بلا کر کہا کیوں نظریں چرا چرا کر جیتے ہو؟ اللہ نے تو تیری صداقت میں قرآن نازل کر دیا۔ یہ منافق جھوٹے تھے اور آپ کیا ہو؟ سچے ہو۔ تو وہ بڑا خبیث تھا یہ۔ تو اس کے بیٹے کو پتہ چلا، جب یہ مدینہ میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا، اس کا بیٹا مدینہ میں تھا، تو بیٹا مدینہ کے دروازے پہ چلا گیا اور اس نے اپنے باپ کو کہا میں نے سنا ہے تو نے حضور کو اور حضور کے شاگردوں کو ذلیل کا لفظ بولا ہے، اپنے لیے عزت والا بولا ہے، جب تک تو اپنے لیے اور اپنے منافق ساتھیوں کے لیے ذلت کا لفظ اور حضور اور ان کے شاگردوں کے لیے عزت کا لفظ نہیں بولے گا، میں بیٹا تیرا ضرور ہوں لیکن میں تمہیں مدینے میں داخل ہونے نہیں، تلوار وہ نہیں داخل ہونے۔ پھر اس نے بولا اور پھر باپ کو کیا ہونے دیا؟ داخل ہونے دیا۔ تو جب یہ مر گیا نا عبداللہ ابن ابی منافق، تو بیٹا مخلص صحابی تھا، تو وہ چلا گیا حضور کے پاس، حضور اگر مہربانی کر کے آپ جنازہ پڑھا دیں گے تو بڑی عنایت ہوگی۔ اور حضور نے کیا جناب، یہ ہے حل جزاء الاحسان الا، اس نے کسی موقع پر حضور کو کرتا دیا تھا جس میں حضور نے اپنے چچا کو کیا دیا تھا؟ کفن دیا تھا۔ حضور نے اپنا کرتا دیا عبداللہ ابن ابی کو، اور جناب یہ فلاں عالم کی قمیص ہے، ہاں یہ فلاں عالم کا جوتا ہے، یہ فلاں عالم کی ٹوپی ہے، یہ فلاں عالم کا قلم ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہوتی ہے، اور یار یہ کسی امام کی ہے، یہ کسی صحابی کی ہے، اللہ یہ خاتم النبیین کا کرتا ہے، کتنی برکت ہوگی جو حضور کے بدن سے مس ہوا ہے۔ اب اس نے، حضور نے وہ کرتا بھی دیا، پھر حضور نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، اس میت کے منہ میں حضور نے کیا ڈالا؟ اپنا لعاب ڈالا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا، دوسری یہ ہے کہ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر نے پیچھے سے پکڑ کر کہا جناب یہ وہ ہے جس نے ساری زندگی آپ کو کیا کیا ہے؟ پریشان کیا ہے، اماں پر بہتان باندھا ہے۔ میری رائے یہ ہے حضور ایسے بدبخت آدمی کا جنازہ پڑھانا نہیں چاہیے۔ حضور تو بڑے رحمت للعالمین تھے، قرآن میں آیتیں نازل کر کے کہا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، جناب عمر نے آپ کو روک دیا ہے، ہم اب آپ کو کہہ رہے ہیں ایک بار نہیں 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کرو گے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں۔
اور سورہ توبہ کی آیتیں ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کبھی بھی ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ تو آپ مقام عمر دیکھیں پھر کتنا ہوگا، نبی کو روک رہا ہے اور اللہ قرآن بنا کر حکم جاری کر رہے ہیں اے نبی آپ کو نماز جنازہ پڑھانا نہیں چاہیے۔ بالکل وہ وحی کا اترنا ہی حضرت کی تائید ہے۔ پردے کی آپ آیت دیکھ لیجئے، پردے کی آیتیں کب اتری ہیں؟ اللہ اکبر، یہی حضرت عمر نے رائے دی ہے حضور کو، اور اللہ نے سورہ احزاب کی آیتیں نازل کر کے کہا کل ازواجک و بناتک و نساء مؤمنین۔ بہرحال تو حضرت عمر نے رائے دی اور کہا کہ ہم اس کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں، برکت حاصل نہ کریں، تو کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ بہرحال آگے دیکھیے جی وقت کم ہے۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ اعدنا کا جو لفظ ہے جب اس کے بعد الہ آ جائے تو یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ امر۔ ہم نے حکم دیا ابراہیم و اسماعیل کو ان طاہرا، یہ کہ تم دونوں باپ بیٹا میرے گھر کو پاک کر دو، میرے گھر کو کیا کر دو؟ پاک کر دو۔ اللہ اکبر۔ دو قسم کی گندگیاں ہوتی ہیں، ایک ظاہری گندگی ہوتی ہے اور دوسری باطنی گندگی ہوتی ہے۔ ظاہری گندگی جیسے یہ گند کی چیزیں ہوتی ہیں جی، کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ظاہری جو گندگی ہے، اللہ اکبر، خادم بنو ابراہیم و اسماعیل تم بیت اللہ کے، میرے گھر کے، اور میرے گھر کو ان تمام چیزوں سے کیا کر دو؟ پاک کر دو۔ تو مسجد کا خادم ہونا یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی کیا ہے؟ سنت۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، مسجد کی خدمت، اللہ اکبر، ہیں جی انتا ہیرا بیتیا، میرے گھر کو ظاہری گندگی سے کیا کر دو؟ پاک کر دو۔ اور دوسرے یہ کہ باطنی گندگی سے بھی کیا کرو؟ میرے گھر ہو اور اس میں شرک کی صدا لگے، اس میں شرکیہ کلمات لکھے ہوں، یا اس کے اندر جو ہے وہ شرکیہ کلمات بولے جا رہے ہوں، یا اس میں شرک کیا جا رہا ہو، نہیں، انتا ہیرا بیتی للطائفین، اے میرے دونوں پیغمبروں میری اس گھر کو ہر قسم کی گندگی سے کیا کر دو؟ پاک کر دو۔ سبحان اللہ۔ جہاں یہ اس کا ظاہر صاف ہو وہاں توحید کا چرچا بھی ہونا چاہیے، یہاں ذرا برابر بھی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انتا ہیرا بیتیا، جو حکم بیت اللہ کا ہے وہی حکم ہر مسجد کا ہے۔ ہر مسجد کو بھی کیا رکھنا چاہیے؟ ظاہری بھی صاف اور باطنی طور پر بھی کیا رکھنا چاہیے؟ صاف۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی مجلسیں لگیں جس میں شرکیہ کلمات کیا کیے جائیں؟ بولے جائیں، تو گویا کہ یہ جو مسجد ہے ابھی باطنی طور پر پاک نہیں ہوئی۔ اور دوسری بھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرنا ظاہری اور باطنی گندگی سے یہ منصب کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے۔ اس منصب پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ایک تو نے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، شکر کرے خدا کا جس نے اس کام کے لیے چنا جس کام کے لیے اللہ نے اپنے خلیل کو کیا کیا ہے؟ چنا ہے۔ اس لیے حضرت صوفی سرور صاحب اپنے طالب علموں کو فرمایا کرتے تھے آخری نصیحت کے طور پر کہ تم جا رہے ہو باہر معاشرے میں عملی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے، ایک طرف تمہیں بہت اعلیٰ درجے کا سرکاری عہدہ ملے اور دوسری طرف تمہیں مسجد میں صفائی کا موقع ملے، تو میری بات مان کر اس عہدے کو ٹھکرا دینا اور اللہ کے گھر کی خدمت کو کیا کر لینا؟ قبول کر لینا۔ اور جو اللہ کے لیے خدمت کرتے ہیں نا، پھر اللہ پروردگار عالم اسے کیا کرتے ہیں؟ نوازتے بھی۔ اور اسی طریقے سے ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ ہم پڑھتے تھے مدرسہ میں، ہمارے بالکل مجھے ابھی بھی چہرہ ان کا یاد ہے، فوت ہو گئے، ڈاکٹر فاروق احمد صاحب، بڑے قابل ڈاکٹر تھے، بڑے قابل۔ تو ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا، وہ آتے تھے فجر کی نماز مدرسے میں پڑھتے تھے اور پھر اشراق تک بڑے زبردست قسم کے ڈاکٹر تھے اور بڑی پرسنالٹی، بڑا قد اور بڑے ماشاءاللہ خوبصورت اور بڑا نام تھا ان کا ہمارے شہر کے اندر۔ تو فجر کے بعد پھر اشراق تک نیچے سے اینٹیں اٹھاتے تھے اور اوپر مسجد کی چھت میں چھوڑ کر آتے تھے۔ یہ قبولیت ہے، اللہ جسے اپنے گھر کے لیے کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ لیکن قبولیت ہو جائے تو پھر قبولیت کی لاج بھی رکھنی چاہیے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ ہاں، اور یہ ایک فطری بات ہے
جب بندہ کسی منصب پر بیٹھ کر خود کو اپنے اندر مطمئن نہیں کر پاتا پھر معاشرے کے لوگ بھی اسے عزت نہیں دیتے. تو پہلے تو مؤذن اور امام کو چاہیے کہ تم جو ظاہری اور باطنی گندگی سے اس گھر کو پاک کرنے کے لیے بیٹھے ہو تم سمجھو کہ تمہارے پاس کوئی معمولی منصب نہیں ہے. اور پھر لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کو عزت دیں اس لیے کہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے کس سے لیا تھا پہلے ابراہیم اور اسماعیل سے. انطہرا بیتی للطائفین طواف کرنے والے معنی یہ کہ جو باہر سے آتے ہیں. والعاکفین اعتکاف کرنے والے معنی یہ کہ جو یہاں کے مقیم ہیں. والرکع السجود اور آپ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی اس گھر کو کیا کر دیجئے پاک. معنی یہ کہ نمازیوں کے لیے اس گھر کو کیا کیجئے پاک کیجئے. تو مسجد کی صفائی مسافروں کے لیے بھی کرنی ہے سوسائٹی کے لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے اور والرکع السجود جو نمازی آئے ان کے لیے بھی اس اللہ کے گھر کو کیا کرنا ہے صاف کرنا ہے. آپ پریشان نہیں ہونا. دیکھیں مسجد کی صفائی اور اس کی خدمت چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو اس پہ ثمرے کیا ملتے ہیں ابھی سنیے. یہ بڑا منصب ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جو پہلے والی آیت ہے نا اور جو کل کا سبق جہاں سے شروع ہوگا وہ آیت ہے درجے میں پہلے لیکن یہاں کہاں پہ ہے بعد میں. اور یہ آیتیں کہاں پہ آ گئی ہیں پہلے یہ ہیں بعد والی کیونکہ اللہ جب گھر بنا تو پھر ہی حکم دیا نا کہ اس کو ہر قسم کی گندگی سے کیا کیجئے پاک کیجئے. بہرحال جب باپ اور بیٹے نے گھر بنا دیا اور سبحان اللہ اس کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے کیا کر دیا پاک کر دیا تو اب حضرت ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا اے رب میرے. اب خادموں کی دعا یہ ہے خدمت کہی تھی نا آپ نے اب مسجد کے خادم کی اور حرم کے خادموں کی دعا یہ ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا. اللہ تیرے گھر کی خدمت کر کے اب چاہتا یہ ہوں اس شہر کو ہمیشہ کے لیے امن والا بنا دے. اس شہر کو ہمیشہ کے لیے کیا بنا دے. پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے بعد انسان کو دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا کیا ہوتا ہے موقع ہوتا ہے. کیونکہ معمولی بات تھوڑی ہے اللہ کے گھر کو کیا کرنا صاف کرنا. اور ظاہری صفائی تو آسان ہے لیکن باطنی صفائی کرنا کیا ہے بڑا. دے لیں آپ کہیں بھی اللہ کی توحید پہ آج بھی درس دیں آپ کے یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باطنی طور پر اللہ کے گھروں کو پاک کرنا کتنا کیا ہے مشکل کام. آپ حق بات ذرا آج مسجد کے ممبر کے اوپر بھی کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے کہ اس گھر کی باطنی پاکی کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو رب اجعل ھذا بلدا شیطان بھی بڑا دشمن ہے نا انسان کا. جنہوں نے دعائیں کی انشاءاللہ زندگی رہے گی بڑے مجاہد تھے بڑی قربانیاں تھی. ان کے نام کی پوری صورت ہے سورہ ابراہیم. وہاں ہم پڑھیں گے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اللہ کا گھر بنایا اور اس کے بعد دعا کرتے ہوئے کہا اللہ اس شہر کو کیا بنا دیجئے امن والا. اور گھر کو بنانے کے بعد دعا کیا کہی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے بھی بچا میری اولاد کو بھی بچا یہ کہ ہم بتوں کی عبادت میں مشغول ہو جائیں ہم غیر اللہ کی عبادت کریں ہمیں اس سے کیا کر لیجئے. اتنا دشمن ہے شیطان کہ جنہوں نے بیت اللہ کو بت پرستی سے پاک کیا اس شیطان نے انہی کے بت بنوا کر بیت اللہ میں رکھوا کر ان کی پوجا کروائی. رکھے کہ نہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بت انہوں نے. تو دعا کر کے کہا رب اجعل. آپ دیکھیں انداز دیکھیں یہ ہے پیغمبر کی دعا مانگنے کا طریقہ. رب بھی کیا لفظ بولا ہے رب کسے کہتے ہیں پالنے والا جو ہر ضرورت بندے کی کیا کرتا ہے پوری کرتا ہے. اللہ پہلے بھی آپ ہی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اب ایک ضرورت یہ ہے ھذا بلدا آمنا اس شہر کو کیا بنا دیجیے امن والا. ورزق آلہ اور میں نے بتا دیا شروع میں اس دور سے لے کر آج تک یہ کیا ہے امن والا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس میں رکھے گا امن میں. اللہ اس امن والے گھر میں
بار بار جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پتہ چلا کہ مسجد کے خادم کی دعائیں اللہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ لو جی اور خوش ہو رہا لیکن اب یہ نہ ہو کہ ہر بندہ ہی مسجد کی صفائی پہ لگ جائے۔ ہاں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، بڑا عمل ہے۔ لیکن یہ اس مغربی تہذیب نے ہمیں جب سے مسجد سے دور کیا، ہم مسجد کی صفائی کرنے میں ہم آپ سمجھتے ہیں، اور مسجد کی صفائی کرنے والے کو بھی آدمی عزت کی نگاہوں سے نہیں دیتے۔ ہاں اب یہ دیکھ لیں، جو مسجد کا خادم ہے لوگ دیتے ہیں اسے عزت، امام کو نہیں دیتے جس کے پیچھے 5 وقت کی کیا پڑھتے ہیں؟ نماز۔ ادھر نماز پڑھ کے آئے، مسجد کے باہر جو رکھے ہوئے بینچ ہے وہاں بیٹھ کے امام کی ایسی اور ایسی۔ جی یہ اب اللہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ پٹھانوں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، مطلب کہ غریب غربا جو لوگ تھے وہ پڑھتے تھے اور امام بنتے تھے، پٹھان امام کے لیے ہاں ہاں جی، اور بالکل، اور بڑی عزت، یہ جو پٹھانوں کے ہاں بڑی قابل عزت سمجھا جاتا تھا، امام جو بندہ بن جاتا تھا پھر اس کی بات ایک قاضی کی کیا رکھتی تھی، حیثیت رکھتی۔ کئی لوگ دیتے ہیں عزت۔ بہرحال یہ شعبہ ایسا ہے، اگر یہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ عزت دلانے میں لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ دیتے ہیں پھر عزت۔ ہاذا بلدن آمینا، اللہ اکبر، جب اللہ دیتے ہیں نا، جو مسجدوں میں خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ جب عزت دیتے ہیں نا تو پھر بندہ سوچتا ہے میری کیا اوقات تھی کہ لوگ مجھے کیا دیتے، اتنی عزت دیتے۔ یہ عزت مل رہی ہے تو صرف اللہ کے گھر کی خدمت کی بدولت مل رہی ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اندازہ کیجیے حضرت ابراہیم کی دعا کا۔ پہلی دعا مانگی ہے ہاذا بلدن، اللہ اس کو شہر بنا دیجئے، اس کو کیا بنا دیجئے؟ شہر۔ شہر میں ظاہری بات ہے سہولیات کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہے نا، وہاں ہر چیز آسانی سے کیا ہو جاتی ہے؟ میسر ہو جاتی۔ پہلی دعا یہ ہے اللہ ہاذا بلدن، اس کو کیا بنا دیجئے۔ یہ دعا بندہ جب مانگ رہا ہو نا پھر سوچیں کہ حضرت ابراہیم نے مانگی کب ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت مانگی تھی جب براق پر جبرائیل حضرت اسماعیل، حضرت حاجر اور حضرت ابراہیم کو لا رہے تھے، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں، آگے جائیں گے، تو ایک مٹی کے ٹیلے کے پاس آ کر ٹھہرا دیا، حضرت جی آپ کے ٹھہرنے کی کیا ہے؟ جگہ ہے۔ اور وہاں تو یعنی انسان تو کیا کوئی جانور بھی وہاں پر رہتا، پانی ہی نہیں تھا نا، پانی کے اوپر سارا انحصار ہوتا ہے، کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں نا بھلا جب وہ بیوی نے روکا نا، اللہ تھوڑا سا کھجورے لی، تھوڑا سا پانی دیا اور دے کر کہا بھائی بھائی اللہ حافظ، تو بھائی کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے آپ؟ تو کہا نہیں بس میں جا رہا ہوں، کوئی بات کا جواب نہیں دیا، بس چل پڑے ہیں۔ بیوی بار بار متوجہ کر رہی ہے اور حضرت نے کوئی جواب نہ دیا، پھر بیوی نے کہا اللہ نے حکم دیا، جی ہاں اللہ نے فرمایا آپ جائیے، پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دعا کب کہی ہے حضرت نے؟ کہتے ہیں جب بیوی اور بچے سے تھوڑا سا دور ہوئے تو ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر، اللہ دکھ تو بڑا ہوتا ہے نا بچے کو چھوڑ جانا یار، جس کو منتوں سے مانگا ہے، منتوں سے مانگا تھا نا اللہ مجھے اولاد دے دے، اور پھر شکر بھی کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے، اور مانگ مانگ کے اتنے عرصے کے بعد اولاد مل رہی ہے، اور آج حکم ہو رہا ہے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو یہاں سے کیا ہو جائے،
چلے جائیں تو پہاڑ کی دامن میں بیٹھ کر جب وہ نظر نہ آئے تو اس وقت دعا کر کے کہا اب دیکھیے ذرا رب اجعل ھذا بلدا، اللہ اس کو شہر بنا دے، جہاں کوئی نہیں رہتا اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو کیا بنا دے، اللہ اکبر۔ دوسری بات آمین، اللہ جہاں میرا بیٹا رہنے لگا ہے، میری بیوی رہنے لگی ہے، آمین اسے کیا بنا دیجیے، اس دور جہاں بندہ ہی کوئی نہیں، اس دور سے لے کر مشرک تھے یہ مکے کے لوگ، لیکن بیت اللہ کی وجہ سے لوگ اتنی عزت کرتے تھے کہ قرآن کہتا ہے 21ویں پارے میں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، ارد گرد کے لوگوں پہ لوگ ڈاکے بھی ڈالتے تھے، چوریاں بھی کرتے تھے، قتل بھی کر دیتے تھے۔ یہ جناب جب گزر رہے ہوتے تھے مکے والے، کہاں کے ہو بھائی، ہم مکے کے رہنے والے، جاؤ بھائی اللہ کے والے، مشرک ہو کر بھی ان کو عزت ملی، ان کو تعظیم ملی، ان کے مال بھی کیا رہے، محفوظ رہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اس وقت کی دعا۔ آپ سوچیں نا یار کہ دعا کیا چیز ہے، آپ کو بظاہر ہوتا ہوا کچھ نظر نہ آئے، آپ اللہ سے دعا کر کے کہیں میاں یہ جہاں کوئی بھی انسان نہیں رہتا اور جہاں زندگی گزارنے کے کوئی آثار ہے ہی نہیں، جو وادی غیر ذی زرع ہے، اب دعا کر کے کہنا ھذا بلدن، اللہ تو اسے شہر بنا دے۔ تو ابراہیم کا یقین تھا نا دعا کروں گا تو اللہ کیا بنائے گا، شہر بنائے گا۔ آگے آ رہا ہے جی آمینن، اور دوسرا یہ کہ اسے کیا بنائیے، امن والا۔ اب تیسری دعا دیکھیے مسجد کے خادم کی، وارزق آلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جو اس گھر کے رہنے والے ہوں، اس اسماعیل اور حاجر کی برکت سے، ہمارے قیام کی برکت سے، جب تک قیامت تک جو اس کے رہنے والے ہوں، اللہ من الثمرات انہیں رزق دیجئے پھلوں میں سے، انہیں رزق دیجئے۔ یہ ثمرات کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے، وقت مختصر ہے، یہ ہر ضرورت کے اوپر کیا آتا ہے، فٹ آتا ہے، اور پھر ہر ضرورت، دیکھیں بیت اللہ میں کچھ نہیں، حرم کے قریب آس پاس کچھ نہیں، اللہ نے پھر دعا کیا قبول کی، کہتے ہیں یہ جو طائف ہے، طائف یہ ٹکڑا تھا شام کا، زرخیز زمین کا، اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کر کے فرشتوں کے ذریعے طائف کو شام سے اٹھا کر ادھر مکے کے پاس آباد کر دیا ہے جی۔ یہ ہے ورزق آلہ من الثمرات۔ اور پھر ان کے پاس تو نہ کوئی صنعت تھی اس وقت، نہ کوئی صنعتیں، اور نہ ان کے پاس کوئی میوجات، نہ ان کے پاس کوئی باغات، زمین جو قابل کاشت نہیں تھی، پھر آگے کیا، پانی کی کوئی نعمت نہیں تھی، لیکن آپ دیکھ لیجئے کیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو کیا کیا ہے، قبول کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا اپنی اولادوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اللہ سے امن بھی مانگنا چاہیے، اور اپنی اولادوں کے دین بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اپنی اولادوں کے لیے اللہ سے دنیا بھی کیا کرنی چاہیے۔ یہ باپ پر دو فریضے ہیں، یہ نہیں ہے بھائی دین پہ لگا دو اب ان کی دنیا کا فکر ہی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف دنیا بنانے میں لگ جاؤ اور پھر دین کی کوئی۔ حضرت ابراہیم نے مانگی دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلے کیا مانگا ہے، دین۔ یہ کہا تھا نا ربی جعلنی واجنبنی وبنی ان نعبد، پہلے اولاد کے لیے دین مانگا، اور پھر اولاد کے لیے کیا مانگی، دنیا مانگی۔ پتہ چلا کہ مانگنی تو دونوں چیزیں ہیں، لیکن اہمیت زیادہ کس کی ہے، دین کی۔ اور میری اور آپ کی جو تگدو ہے وہ اولاد کی دنیا کے لیے ہے، اولاد کی دین کے لیے نہیں۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا دین کے ساتھ اٹیچ ہیں، یہ برکت کے لیے، وہ بھائی برکت کے لیے کرتے ہیں نا، بیٹا آپ نا قرآن پڑھا کرو، کیا ہوگا، برکت ملے گی بیٹا آپ۔ حالانکہ یہ دین برکت کے لیے نہیں ہے، یہ دین تو ہے مقصد زندگی، اور دنیا کا جو حصول ہے یہ ہے ضرورت کے لیے، اور ہم نے ضرورت کو کیا بنا لیا، مقصد، اور مقصد کو کیا بنا لیا، ضرورت۔ اب دیکھیے جی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ جو ان میں سے ایمان رکھتے ہو نا آپ پر اور یوم آخرت پر، ان کو کیا دیجئے، رزق دیجئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک دعا مانگی تھی، یہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت کا غلبہ ایسا تھا کہ جب اولاد کے لیے کیا مانگا تھا، اللہ نے کہا تھا نا انی جاعلک للناس
امامہ، میں آپ کو کیا بناؤں گا؟ تو حضرت نے کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کو یہ وعدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ شاید یہ جو رزق والا معاملہ ہے یہ بھی ایسا ہو کہ اللہ ایمان لانے والی میری اولاد کو تو دے اور کافروں کو کچھ نہ دے، اس لیے دعا کرتے ہوئے کہا من آمن منہم باللہ والیوم آخر، اللہ جو تجھ پر اور یوم آخرت پر کیا رکھے، ایمان رکھے نا، ان کو کیا دینا، رزق بھی دینا۔ یہاں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا کس پر، یوم آخرت پر۔ یہ اصل میں کہتے ہیں ایک مبدا اور ایک معاد، یعنی ایک آغاز کی چیز کو ذکر کر دینا اور ایک بعد والی چیز کو ذکر کر دینا، ان دونوں کا تذکرہ ان درمیان والی چیزوں کو مستلزم ہوتا ہے، یعنی دوسری دونوں چیزیں باقی خود بخود آ جاتی۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ فرشتوں پر ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، رسولوں پر ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، ایک ادھر چوٹی کی چیز ایک ادھر چوٹی کی چیز اور درمیانی چیزیں خود بخود اس میں کیا ہو گئی، شامل۔ اب اللہ کا جواب سنیے، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، حضرت یہ جو رزق ہے نا یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، دین جو ہے وہ تو کیا ہے، خاص، وہ جو امامت کا منصب ہے وہ تو کیا ہے، خاص ہے، وہ تو ہم دیتے ہیں اپنے چنے ہوئے لوگوں کو۔ دین ملتا ہے کن کو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من وہاں ہے نا من الغاوین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا تھا میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کر دوں گا لیکن جو تیرے مخلص چنے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر میرا وار چل۔ مخلص کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بھی سکون آئے گا سن کر، ہمیں بھی آتا ہے کہ مخلص کا معنی یہ ہے، سبحان اللہ، یہ نہیں کہ غلطی نہ ہو، غلطی ہو جائے لیکن اللہ غلطی پر متنبہ کر دے اور غلطی کے اوپر انسان ہمیشہ نہ رہے، اپنی غلطی پر اگر توبہ کی توفیق ہو جائے، یہ بھی وہ بندہ ہے اللہ عبادک منہم المخلصین، جو اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے جس کے اوپر ہمیشہ کے لیے شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو دین ہے یہ تو مخلص لوگوں کے لیے ہوگا کیونکہ وہ خاص چیز ہے، یہ رزق کوئی خاص چیز ہمارے لیے تو سب سے خاص ہے ہی کیا، رزق ہے نا۔ دو نفل اشراق کے پڑھنے کی توفیق ہو گئی، کون شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے اتنا بڑا انعام مل گیا؟ قرآن پڑھنے کا موقع ملا ہے، کون شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کیا ہو گئی، نصیب ہو گئی ہے؟ کون قرآن پڑھتا ہے یہاں پر اور شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کچھ بولنے کی اور سننے کی کیا دی ہے، توفیق دی ہے۔ لیکن گاڑی مل جائے ہیں جی، مکان مل جائے، کوئی اور نعمت مل جائے تو پھر ہم اس پہ کہتے ہیں نا الحمدللہ، کیوں؟ ہمارے نزدیک رزق ہی سب سے بڑی کیا ہے، چیز ہے، اور اللہ کہہ رہے رزق کوئی خاص نہیں ہے۔ ومن کفر فأمتعه قلیلا، حضرت جو کافر بھی ہوگا نا ہم اسے بھی کیا دیں گے، اگر مکے کے رہنے والے کافر بھی بنیں گے فأمتعه قلیلا، میں انہیں بھی تھوڑا زمانہ کیا دوں گا، فائدہ دوں گا۔ کافر کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا وہ زمانہ کیا ہوگا، تھوڑا سا ہوگا۔ ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں انہیں مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، یہ مذمت جہنم ہے اور یہ رہنے کی بہت ہی بری کیا ہے، جگہ ہے۔ ہمارے لیے آج کے سبق میں ایک بات تو کعبہ کے فضائل ہیں، اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ پروردگار عالم نے جو اس امن جگہ کو موضع امن بنایا ہے، اللہ ہمیں بھی اس امن کے گہوارے میں بار بار حاضر ہوتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور مقام ابراہیم کو مسلح بنا کر جو برکات کے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ ہمیں بھی برکات کے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ نے جو کام حضرت ابراہیم و اسماعیل سے لیا اور ان کو حکم دیا کہ میرے گھر کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے کیا کر دیجئے، پاک کر دیجئے، اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو دعا کا جذبہ دیا، اللہ ہمیں بھی اپنی ذات سے دعا مانگنے کی
توفیق نصیب فرما دے. جیسے اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی درجے قبولیت نصیب فرما دے. جیسے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے امن مانگا، جیسے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے شہر کا ٹھکانہ مانگا، جیسے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ثمرات مانگے، اللہ ہمیں بھی سب کچھ یہ اپنی اولادوں کو دینے کی توفیق نصیب فرما دے. اور اللہ پروردگار عالم محض وہ دنیا جو محض دنیا کا ایک تمتع ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے. دنیا بھی ہماری آسان بنا دے اور اللہ ہم سب کی آخرت کو بھی اپنے فضل سے آسان بنا دے. ترجمہ دیکھیے، واو کا معنی اور اس کا معنی جعلنا البیتا، بنایا ہم نے البیتا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم، ابراہیم کو، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طاہرا، حکم کیا ہے، معمول بھی کیا ہے، یہ کہ پاک رکھو گے تم دونوں، بیتیا میرے. اب بیت اللہ کی جو نسبت ہے وہ اللہ نے اپنی طرف کر کے بیت اللہ کو عظمت بخشی، یہ میرا گھر ہے، وگرنہ اللہ کو کسی جگہ ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ مکان سے پاک ہے، لیکن اللہ نے اس گھر کو اپنی طرف نسبت کر کے اس کے عظمت اور اس کی شرافت کو بیان کیا. للطائفین، کن کے لیے پاک کیجئے، باہر سے آنے والوں کے لیے، والعاکفین وہاں پر رہنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے رب میرے، اجعل بنا دیجئے، ہذا بلدن اس موقع کو شہر بنا دیجئے، نمبر 2 آمینن امن والا بنا دیجئے، نمبر 3 برزق رزق دیجئے اس کے رہنے والوں کو، من ثمراتی پھلوں میں سے، من جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر اور کس پر، آخرت کے دن پر. قالا فرمایا پروردگار عالم نے، ومن کفر اور جو ہوگا کافر، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا پس میں دوں گا تھوڑا سا زمانہ اس کو بھی فائدہ. کافر کو بھی کیا ملے گا، فائدہ، ابھی بھی مل رہا ہے نا کافروں کو فائدہ، اور دیکھ کر آدمی کے منہ میں کیا آ جاتا ہے، پانی، کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور سب کچھ ان کے لیے ہے. تو بھائی حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر ثم استروح، اور پھر یہ جو دنیا ہوتی ہے نا، دنیا اس کا وعدہ اسلام اور کفر پر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دنیا کا وعدہ محنت پر ہے، دنیا کا وعدہ کس پر ہے، وہ اصول اپنی تجارت میں لاؤ جن اصولوں سے تجارت فروغ پاتی ہے. وہ کافر کرے گا تو کافر بھی کیا کرے گا، ترقی کرے گا، اور اگر مسلمان ہو کر بھی ان اصولوں کو اختیار نہیں کرے گا تو وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی کبھی امیر ہو نہیں سکتا. تو ہمارے ہاں تجارت کے جو معیار ہے ماشاءاللہ، ترازو ہمارے اچھے، سچ ہم بولتے ہیں جی، سارے کام ہم کرتے ہیں. قال ومن کفر فرمایا وہ جو کیا ہوگا، کافر، پس میں اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا عرصہ، ثم استروح پھر میں اس کو کیا کروں گا، مجبور کروں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. اللہ پروردگار عالم کئی سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عنایت فرما دیں. ہماری اس مجلس کا ثواب اللہ امت کے ہر مومن موحد کو اپنے فضل سے نصیب فرمائے. بالخصوص اللہ اس ثواب کی بدولت ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیں. جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں صحت والی، نیکی والی، عافیت والی دراز زندگی اپنے فضل سے نصیب